بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈائنامک پالیٹکس میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر عبدالمحید شیخ۔ پولیٹیکل تھیوری کے سلسلے میں آج کا ہمارا نیا ٹاپک ہے ڈکٹیٹرشپ اینڈ اٹس کائنڈس، آمریت اور اس کی اقسام۔ یہ ڈکٹیٹرشپس جو ہیں یہ ایک دن میں نہیں آ جاتی، ان کے قائم ہونے کی بھی کچھ ریزنز ہوتی ہیں، کچھ وجوہات ہوتی ہیں، اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ڈکٹیٹرشپ از دا چائلڈ آف کرائسس۔ بحران جو ہے وہ آمریت کو جنم دیتے ہیں۔ جب ملک میں سیاسی، معاشی، معاشرتی بحران ہو، قومی سطح پر مسائل کا انبار ہو، بین الاقوامی انٹرنیشنل لیول پر مسائل جو ہیں وہ سر چڑھ کر بول رہے ہوں، ملک میں غربت ہو، مہنگائی ہو، بے روزگاری ہو، غریب کا کوئی پرسان حال نہ ہو، تو پھر ان وجوہات کی بنا پر وہ ملک جو ہے وہ لاقانونیت، افراتفری، انتشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہاں قانون کی حاکمیت ختم ہو جاتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، مائٹ از رائٹ والا دور ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں عوام جو ہیں وہ غربت، مہنگائی، بے روزگاری کے ستائے ہوئے عوام کسی بھی تبدیلی کے لیے دیدہ و دل فرش راہ کر دیتے ہیں کہ کوئی آئے سے جو ان کے ان مسائل کو حل کرے اور ان کی داد رسی کرے، ان کے مسائل کا حل ڈھونڈے۔ اور یہی وہ توقعات ہیں، یہی وہ امیدیں ہیں جس کی بنا پر وہ اس نئے آنے والے شخص کا استقبال کرتے ہیں اور اس کو نجات دہندہ کے طور پر قبول کرتے ہیں۔ آمریت جو ہے یہ مسائل کے حل کے لیے آتی ہے۔ اس بحرانی کیفیت میں اس آمر جو ہے وہ ان حالات کا فائدہ اٹھاتا ہے اور اقتدار پر قابض ہو جاتا ہے، اور یہ بحرانی کیفیت ہی تھی یا ہے جس نے آمریت کو جنم دیا اور اس کے لیے راستہ ہموار کیا۔ ڈاکٹر گوج اس بارے میں یوں رقم تراز ہے کہ جب ملک کی سیاسی فضا مایوس کن ہو، ملکی حالات نازک صورتحال سے گزر رہے ہوں، تو عوام اچھی بری تبدیلی کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں۔ ایسے حالات اس ڈکٹیٹر کے لیے انتہائی بہترین اور سازگار ہوتے ہیں کہ وہ آگے آئے اور آ کر اقتدار پر قابض ہو جائے۔ لوگ اس تبدیلی کے خواہاں ہوتے ہیں، وہ اس تبدیلی کو چاہتے ہوتے ہیں کہ یہ جو پچھلی حکومت یا پچھلی حکومتیں تھیں ان سے کام نہیں بن پڑا، یہ ان کے مسائل جو ہیں ان کو حل نہیں کر سکیں، ان کی داد رسی نہیں کر سکیں، ان کے لیے کچھ نہیں کر سکیں، تو پھر وہ اس ڈکٹیٹر کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرتے ہیں اور اس ڈکٹیٹرشپ کو قبول کر لیتے ہیں۔ برطانیہ میں جب کرامویل نے حکومت ڈکٹیٹرشپ قائم کی تو اس وقت چارلس اول اور پارلیمنٹ کے درمیان کشمکش اپنے پورے عروج پر تھی۔ اٹلی میں جب مسولینی نے اقتدار سنبھالا تو ورلڈ وار 1 کی تباہ کاریاں اور اس کے نتیجے میں تباہ حال اٹلی اور
جو اپنوں اور پرایوں کا یعنی اتحادیوں کا اور غیر اتحادیوں کا جو اٹلی کے ساتھ سلوک تھا، اس وجہ سے یہ مسولینی کو یہ سٹیپ لینا پڑا اور اس کو عوام کی خاطر آگے آنا پڑا. اسی طرح سے جرمنی بھی ورلڈ وار 1 میں کی تباہ کاری کا شکار تھا. عوام تباہی اور بربادی کی ایک تصویر بنے ہوئے تھے اور ان کی حالت جو تھی وہ ناگفتہ بے تھی. جرمنی میں ہٹلر جو تھا وہ بھی اپنے اتحادیوں کے ناروا سلوک سے تنگ تھا، اور جب ورلڈ وار 1 میں جرمنی کو شکست ہوئی تو اس کے نتیجے میں اس کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ بھی ذلت امیز تھا، جس کی بنا پر وہ ملک کی جو اقتصادی حالت تھی، جو معیشت تھی، وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی تھی اور اس کے پاس اپنے ملک کو اور قوم کو سنبھالنے کے علاوہ اور کوئی بھی چیز نہیں تھی. پاکستان میں ایوب یحییٰ، ضیاء الحق اور پرویز مشرف یہ سب بھی سیاسی اور معاشی عدم استحکام اور اس کے نتیجے میں ہونے والی خرابیوں کے تدارک کے لیے آئے. عدم استحکام اور معاشی عدم استحکام، سیاسی عدم استحکام اور معاشی عدم استحکام ہی ان کے آنے کا باعث بنا. اسی چیز کا نعرہ لگایا گیا اور ملک میں صورتحال جو تھی وہ بہت خراب تھی. ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ معاشی سیاسی بدحالی اور عدم استحکام کی وجہ سے آتی ہے. لوگ جو ہیں وہ ڈکٹیٹر سے بہت زیادہ امیدیں اور توقعات وابستہ کرتے ہیں. یہ ڈکٹیٹر جو ہیں یہ بھی ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتے ہیں، ان کو سبز باغ دکھاتے ہیں، ان کے مسائل کی بات کرتے ہیں، ان کے مسائل کو حل کرنے کی بات کرتے ہیں اور پھر دعوے کیے جاتے ہیں مسائل کو حل کرنے کے، اور عوام جو ہیں وہ ان کو نجات دہندہ کے طور پر لیتے ہیں اور اپنا سب کچھ جو ہے وہ اس کے حوالے کر دیتے ہیں، یعنی کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کرتے. تو اس طرح ملک میں حالات کی خرابی کی وجہ سے آمریت قائم ہو جاتی ہے. اس آمریت کے قیام کی وجہ سے اکثر اوقات عوام کے مسائل حل نہیں ہو پاتے، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ عوام اپنی آزادیوں اور اپنے حقوق سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور عوام ہی ہوتے ہیں جو ان حالات میں اپنی جو ہے وہ قربانی کے لیے تیار ہوتے ہیں. وہ پہلے بھی قربانی دے رہے تھے، وہ پہلے بھی غربت، بے روزگاری، مہنگائی اور لاقانونیت کے ہاتھوں پسے ہوئے تھے، لیکن اس دور میں بھی ان کے مسائل کا مداوع نہیں ہوتا اور ان کی یہ حالت زار جو ہے وہ برقرار رہتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو کائنڈس آف ڈکٹیٹرشپ ہیں، یہ مختلف قسم کی ڈکٹیٹرشپس جو ہیں وہ قائم ہوتی ہیں. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ڈکٹیٹرشپ، جیسا میں نے ابتدا میں یہ بات کہی تھی، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اس کی ابتدا ہمیں رومن امپائر میں بھی ملتی ہے. ایکچولی یہ اس کو ہم رومن ڈکٹیٹرشپ کہیں گے، اور اس کا جو اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ابتدائی جو تجربہ تھا، فرسٹ آف آل اس کو روم میں انٹروڈیوس کروایا گیا، رومن امپائر میں. نو ڈاؤٹ رومن امپائر جو تھی وہ جمہوری طرز فکر کی حامل تھی
اور گریک اسٹیٹس کی طرح وہاں بھی ڈیموکریسی جو ہے وہ پائی جاتی تھی. اور جو ڈیموکریسی کے حوالے سے جو انہوں نے انسٹیٹیوشنز بنائے ہوئے تھے اور ان میں ایک اہم انسٹیٹیوشن تھا سینٹ. سینٹ کا اس ڈیموکریسی میں بہت اہم کردار ہوتا تھا. اب جب اس رومن امپائر میں کسی وقت حالات خراب ہوتے تو سینٹ کی مرضی سے اقتدار جو ہے وہ 7 سال کے عرصے کے لیے کسی انڈیویجول یعنی فرد واحد کے سپرد کر دیا جاتا. اور جولیس سیزر اس سلسلے کی اہم مثال ہے. اس کو 7 سال کے لیے اس کی ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ تسلیم کی گئی اور اس عرصے کے لیے وہ سیاہ و سفید کا مالک رہا. اولڈ گریک میں بھی آمریت کا رواج تھا اور یہ آمریت ڈکٹیٹرشپ جو تھی وہ عام طور پر فوجی قوت کے بلبوتے پر برسر اقتدار آتی تھی. یعنی وہ خود ملٹری ڈکٹیٹر ہو سکتا تھا یا ملٹری کی فوج کی حمایت سے وہ برسر اقتدار آتی تھی. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نیشنل ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے. یہ قوم خود ہی جو اپنا اقتدار ہے وہ کسی فرد واحد کے سپرد کر دیتی ہے. وہ قوم کا کوئی پاپولر مقبول ترین لیڈر ہو سکتا ہے, عوام کی آنکھ کا تارا ہو سکتا ہے, اور جب یہ اقتدار سنبھالتا ہے تو سب سے پہلا کام جو کرتا ہے وہ اپنے مخالفین کو کچلنا شروع کرتا ہے. اس کی مثال ہم جرمنی میں ہٹلر کے حوالے سے دے سکتے ہیں, اٹلی میں مسولینی کے حوالے سے دے سکتے ہیں, اور ترکی میں کمال اتا ترک کے حوالے سے دے سکتے ہیں کہ یہاں ان تینوں ممالک میں یہ یکے بعد دیگرے جو ہے وہ ہوا ڈکٹیٹرشپس قائم ہوئیں, اور یہاں حالات جو تھے وہ بہت زیادہ خراب تھے اور مختلف وجوہات کی بنا پر یہ جو ہے یہ آمریتیں جو ہیں وہ قائم ہوئیں. ملک میں معاشرتی, معاشی, سیاسی ابتری تھی, عدم استحکام تھا, اور یہ جو لوگ تھے یہ عوام کی پرزور حمایت اور تائید سے برسر اقتدار آئے اور عوام نے ان کو بحیثیت نجات دہندہ قبول کیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ملٹری ڈکٹیٹرشپ. یہ تیسری قسم ہے جو عام طور پر, اور اس کا رواج جیسا میں نے ابھی بات کی کہ قدیم یونان میں ہمیں ملتا ہے, لیکن اس کی سب سے زیادہ جو ایگزامپلز ہیں وہ ماڈرن ہسٹری میں ہمیں ملتی ہیں. اور یہ ڈکٹیٹر جو ہوتا ہے وہ ملٹری کی مدد سے برسر اقتدار آتا ہے, اور برسر اقتدار آنے کے بعد سب سے پہلا کام جو کرتا ہے وہ فوج کو مضبوط تر کرتا ہے اور اپنے جو ساتھی ہوتے ہیں ان کے لیے مراد کے دروازے جو ہے وہ کھول دیتا ہے تاکہ اس کے خلاف جو ہے وہ کوئی کام نہ ہو سکے, اور اس کے ساتھی ہونے کے لیے اور کوئی قابلیت یا اہلیت یا ابیلٹی جو ہے وہ اپنی جگہ, لیکن سب سے بڑی ابیلٹی جو ہوتی ہے وہ اس کا وفادار ہونا ہے. تو وہ فوج کو وسیع مراد دیتا ہے, اور موجودہ دور میں یہ قسم جو ہے وہ عام ہے. کرامویل, مسولینی, نیپولین یہ فوجی انقلاب یا فوج کی مدد سے انقلاب لے کر آئے. 20th سینچری میں ہم نے ایشیا میں, لیٹن امریکہ میں, افریقہ میں بہت ساری جو ملٹری ڈکٹیٹرشپس ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں, جس میں مصر میں جمال عبد الناصر, عراق میں عبدالسلام عارف اور صدام حسین, کیوبا میں فیڈل کاسٹرو جو ہے وہ
فوج کی مدد سے برس اقتدار آئے. پاکستان میں یکے بعد دیگرے جو ہیں وہ ملٹری ڈکٹیٹرشپس قائم ہوئیں. اس کے علاوہ انڈونیشیا میں سہارتو، اسپین میں فرانکو اور پرتگال میں سلازار فوج کی مدد سے برس اقتدار آئے. تو اس طرح سے لیٹن امریکہ، ایشیا اور جو ہے یورپ میں بھی جو اسپین اور پرتگال جو ہے اس میں قائم ہوئی. اور اس طرح سے افریقہ میں کئی ممالک میں ملٹری کو جو ہے وہ آئے اور اس کی وجہ سے ملٹری ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ قائم ہوئی. اس کے علاوہ ہم پارٹی ڈکٹیٹرشپ کی بات کرتے ہیں. 20th سینچری میں جہاں ہم نے ملٹری ڈکٹیٹرشپس کی بات کی، وہاں ہمیں پارٹی ڈکٹیٹرشپس جو ہیں وہ بھی نظر آتی ہیں. اور یہ ایکچولی فاشسٹ ڈکٹیٹرشپس تھیں جن کو عروج ملا. اور یہ ایک بہت بڑا رزلٹ تھا ورلڈ وار 1 کی تباہ کاریوں کا، جس نے جرمنی میں اور اٹلی میں ایک خوفناک صورتحال پیدا کی. ایک پریشان کن مرحلہ آیا، بحران پیدا ہوئے، اور اس طرح سے یہ دو عظیم آمریتیں قائم ہوئیں، مارز وجود میں آئیں. اور اٹلی میں بھی بادشاہ کے خلاف مظاہرہ ہوا اور مسولینی نے اقتدار پر قبضہ کر لیا. عوام سے ان کے مسائل حل کرنے کا وعدہ کیا اور ان کے معاملات کو ان کی بہتری خوشحالی لانے کے دعوے جو ہیں وہ کیے گئے. جرمنی میں بھی آلموسٹ یہی صورتحال تھی. ورلڈ وار 1 کے بعد اس کی حالت جو تھی وہ بہت خراب تھی. جرمنی کے ساتھ ورلڈ وار 1 کے بعد جو ہے وہ بہت ہی ناروا سلوک کیا گیا. ہٹلر نے عوام کو متا اور جرمنی میں وہ نازی پارٹی کی آمریت قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا. اس کی جو فلاسفی تھی، یعنی مسولینی کی بھی اور ہٹلر کی بھی جو فلاسفی تھی وہ یہ تھی کہ سب سے پہلے ریاست، اور ریاست کو ہی مضبوط ترین بنانے پر زور دیا گیا. اور اس سلسلے میں جو قربانی تھی وہ عوام کو ہی دینا پڑی. یعنی ہٹلر اور مسولینی کے اقتدار میں آنے سے پہلے بھی عوام ہی زیر اطاعت تھے، اور ان لوگوں کے برس اقتدار میں آنے کے بعد جبکہ انہوں نے جو بہت ہی سبز باغ عوام کو دکھائے تھے، ان کو امیدیں دلائی تھی، ان کی جو ایکسپیکٹیشنز تھی ان کو بڑھایا تھا اور بڑا بوسٹ کیا تھا کہ یہ ہم انقلاب لے آئیں گے اور آپ کی حالت جو ہے وہ درست ہو جائے گی. لیکن الٹیمیٹلی عوام سے ہی قربانی جو ہے وہ طلب کی گئی. اسپین میں جنرل فرانکو جو تھا اس نے اسی طرح سے اقتدار پر قبضہ کیا. اور یہ جو لوگ تھے جب جو قومی اور عوامی مسائل ان سے حل نہیں ہو پاتے تو پھر یہ کیا کرتے ہیں، پھر یہ ہمسایہ ممالک سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں. اور کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ ایک جس کو ایکسپینشنزم کہتے ہیں، توسیع پسندی، کہ ہمسایہ ممالک کے کچھ علاقوں پر ناجائز طریقے سے قبضہ کیا جائے، اور اس طرح سے وہ اپنے عوام کو بھی ایک طرح سے دھیان لگائے رکھتے ہیں اور ان کی توجہ جو ہے وہ ان کے مسائل سے ہٹا کر وہ ملکی سلامتی اور سالمیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اور الٹیمیٹلی قربانی جو ہے وہ عوام سے ہی مانگی جاتی ہے اور الٹیمیٹلی قربانی عوام کو ہی دینا ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہم کمیونسٹ پارٹی کی جو ڈکٹیٹرشپ ہے اس کی بات کریں گے کہ یہ جو آمریتیں قائم ہوئیں کمیونزم کے حوالے سے، یہ آمریتیں سوویت یونین سے شروع ہوئیں اور پھر ایسٹرن یورپ، اور ایسٹرن یورپ سے ہوتی ہوتی یہ چائنا تک پہنچی. دنیا میں بہت سارے ممالک، ایشیا، افریقہ
مڈل ایسٹ وغیرہ اس کے اثرات سے نہیں بچ پائے. ایکچولی یہ ہیگل اور کارل مارکس کے فلسفے پر پابند تھے. یہ ان کا فلسفہ تھا اور ان کا یعنی جو اس کے کارل مارکس کے بعد جو اس نظریے کو لے کر آگے چلے وہ لینن تھا اور اس کا وہ کارل مارکس کی جو فلسفی تھی اس پر کاربند تھا اور اس کا نقطہ نظر یہ تھا بلکہ دعویٰ یہ تھا کہ عنقریب ملک میں مزدوروں کی آمریت جو ہے وہ قائم ہو جائے گی. اور 1917 میں روس میں انقلاب برپا ہوا لینن کی قیادت میں. وہاں مزدوروں کی آمریت قائم ہوئی جس کو ڈکٹیٹرشپ آف پرولیٹیرینز کہا جاتا ہے. لینن کی زندگی تک اس میں جو کارل مارکس کی فلسفی تھی اس کا بڑی حد تک عمل دخل رہا. لیکن لینن کے بعد جب اسٹالن جو تھا وہ برسر اقتدار آیا تو اس نے کمیونزم کے جو مخالفین تھے ان کو چن چن کر قتل کر دیا, ان کو کچلنا شروع کر دیا. ملک میں دہشت انگیزی کا بازار گرم ہوا, ہر چیز پر پابندی لگا دی گئی, کسی قسم کی حقوق اور آزادی کی بات ممنوع قرار دے دی گئی, حکومت پر تنقید جو تھی وہ ممنوع قرار دے دی گئی اور کمیونزم کے اصولوں پر بات کرنا جرم قرار دے دیا گیا. کمیونزم کے اس طریقہ کار, کمیونزم کے جو دائی تھے پروپونڈرز آف کمیونزم, اس کے جو دائی تھے انہوں نے اس چیز کی بنا پر اس فلسفے کو رسوا کر کے رکھ دیا, دنیا میں بدنام کر کے رکھ دیا اور یہ ایک طرح سے ایک نئے ظلم و ستم کا بازار گرم ہوا. جو ڈکٹیٹرشپ آف پرولیٹیرینز جو لینن نے قائم کی تھی وہ کچھ عرصہ بھی قائم نہ رہ سکی اور بالآخر اپنے اختتام کی طرف پہنچی. لیکن اس سے پہلے کمیونزم جو تھا اس کو اس کے حواریوں نے رسوا اور بدنام کرنے میں اہم کردار ادا کیا. یہ تھیں وہ اقسام جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں جن میں رومن ڈکٹیٹرشپ کی بات کی, نیشنل ڈکٹیٹرشپ کی بات کی, ملٹری ڈکٹیٹرشپ کی بات کی, پارٹی ڈکٹیٹرشپ کی بات کی اور آخر میں نے کمیونسٹ ڈکٹیٹرشپ کی بات کی. تو یہ تمام اقسام جو ہیں وہ کسی نہ کسی صورت میں دنیا میں یہ وقوع پذیر ہوتی رہی ہیں اور ان کے اثرات جو ہیں وہ آج بھی ہمیں مختلف ممالک میں نظر آتے ہیں. یہ ہے آج کا لیکچر. اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.